الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، خلافت راشدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مسلمان حکومت رہی، اسلامک اسٹیٹ رہا، اس کی ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی. اس کی بھی ایک مکمل اسٹوری ہے کہ کس طرح مشورہ ہوا، کس طرح حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضوان اللہ علیہم اجمعین اس مشورے میں سقیفہ بنو ساعدہ میں تشریف لے گئے. وہاں پہ ڈائیلاگ ہوا، انصار کی طرف سے ایک نامینیشن تھا، مہاجرین کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے پیش کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا عمر کیسے زندہ رہ سکتا ہے، عمر کیسے حکومت کر سکتا ہے جبکہ اس کی قوم میں ابو بکر زندہ ہو. انہوں نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور کہا میں بیعت کرتا ہوں. حضرت ابو عبیدہ سے کہا آپ بھی بیعت کریے. پھر یہ منظر دیکھ کر مہاجرین سامنے آئے، انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. پھر انصار نے بھی بیعت شروع کر لی. اس قصے کی زیادہ تفصیل ذکر کرنا مختصر وقت میں ممکن نہیں ہے. اصل بات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت قائم ہونا اور اس خلافت کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو ڈیسیزنس لیے، جو فیصلے لیے، جس طرح اسلامک اسٹیٹ کو سنبھالا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اگر ابو بکر نہ ہوتے تو شاید یہ ممکن نہ ہوتا. اللہ نے حضرت ابو بکر کو چنا تھا اس حساس اور سخت ترین وقت کے لیے کہ وہ اسلامک اسٹیٹ کو سنبھال سکیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلیفہ بننے کی دلیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی جو دی تھی مجمع میں، وہ یہی تھی کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے مسجد نبوی میں آگے بڑھایا ہے، ہم دنیا کے معاملات میں اس کو اپنا امام کیوں نہیں بنائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آخری وقت میں حضرت ابو بکر کو امام بنایا تھا، اور اس پر حضرت عائشہ نے کہا تھا ابو بکر بہت نرم دل ہیں، جلدی رونے والے ہیں، آپ ان کو آگے نہ بڑھائیے، اپنی زندگی میں وہ امامت نہیں کر پائیں گے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا نہیں، انہی کو امام بننا ہے. پھر انہوں نے کہا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام ابو بکر ہی بنیں گے. پھر حضرت حفصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، ان کو بیچ میں حضرت عائشہ نے ڈالا، ان سے بات کی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹل فیصلہ تھا کہ امامت ابو بکر کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں مسجد نبوی میں امام حضرت ابو بکر رہے. اسی طرح سن 10 ہجری میں جو پہلا حج مسلمانوں نے کیا، اس کا بھی امیر اور ذمہ دار حضرت ابو بکر کو بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. پیچھے سے حضرت علی کو سورہ براءت کی ابتدائی آیات لے کر بھیجا، لیکن ان کو امیر نہیں بنایا. امیر حج کے حضرت ابو بکر تھے. تیسری بات یا تیسری دلیل، ایک دفعہ آخری زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خاتون آ کے کوئی مال لیتی ہیں، کچھ دریافت کرتی ہیں، اس کے بعد پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، آپ کے بعد میں جب یہاں مدینے میں آؤں تو کس سے ملوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تم مدینے آنا تو ابو بکر سے ملنا. یہ اشارے تھے اس بات کے کہ ہمارے بعد جو امیر ہونا چاہیے وہ ابو بکر ہونے چاہیے. اشارے تھے، صراحت سے بات نہیں تھی. بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت قائم ہو جاتی. جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اسی دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ان خاص لوگوں کی. اگلا دن 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. 13 ربیع الاول کو تمام مسلمانوں کے مجمع عام نے، انصار اور مہاجرین میں سب نے بیعت کی. جو کچھ چھٹ گئے انہوں نے اگلے دن پھر بیعت کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور بھی دیگر حضرات. ایک موقع جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اسٹینڈ بالکل سب سے الگ اور عظیم سامنے آتا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت ابو بکر سے ایسی مسلم تھی کہ اس کا مقابلہ دوسروں سے نہیں کیا جا سکتا. لیکن جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پھیلی تھی سارے صحابہ سکتے میں تھے. ایسا لگتا تھا کہ سب کا دم نکل گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو غصے میں آ کے تلوار نکال کے باہر آ گئے تھے. جو کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن اتار دوں گا. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا, ان کا ذہن کام نہیں کر پا رہا تھا, یقین نہیں ہو رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, تمام لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا, عجیب و غریب خطاب, یا ایھا الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اے لوگوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا سنو اللہ زندہ ہے, اسے موت نہیں آئے گی. اور یہ آیت پڑھی کہ محمد اللہ کے ایک رسول ہیں, ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پہ پلٹ جاؤ گے؟ یعنی کیا تم مرتد ہو جاؤ گے, دین کو چھوڑ دو گے؟ اللہ رب العزت نے احد کے موقع پر یہ آیت نازل فرمائی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے. یہ آیت جو اللہ نے فرمائی تھی کیا محمد کا انتقال ہو جائے گا تو تم دین چھوڑ دو گے صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس موقع پر اس محبوب اور محب کا اسٹینڈ جو سامنے آتا ہے اس کی مثال نہیں ہے. اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو خلافت چلائی تقریباً 2 سال 3 مہینے 10 دن, 12 ربیع الاول کو خلیفہ بنے اور 22 جمادی الاخرہ میں آپ کا انتقال ہوا. تو ان 2 سال 3 مہینے 10 دن میں انہوں نے جو کارنامہ کیا اسلامک اسٹیٹ کو جمع دیا, اگر وہ نہ ہوتے شاید اکھڑ جاتا. کیونکہ مسئلہ کیا تھا, انٹرنل ایشوز بہت سخت ہو گئے تھے. 3 فرنٹ پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی حکومت اور اسلامک اسٹیٹ کو فیس کیا اور سامنا کر کے اس کو قائم فرمایا. ایک تھا انٹرنل ایشو میں مرتد ہونے والوں کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو قبیلے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, ایمان پکا نہیں تھا, وہ ایمان سے باہر نکل گئے, شرک اور بت پرستی کی طرف پلٹنے لگے. کچھ قبیلے بنو عباس, بکر وغیرہ کے کچھ قبیلے تھے وہ اسلام سے باہر نکلے. دوسرا مسئلہ تھا جو نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہو گئے تھے اور ان کے ساتھ ان کی گروپ اور ان کی جماعت جڑ گئی تھی. ان میں یمامہ کے اندر مسیلمہ الکذاب تھا. یمامہ جو کہ آج کا ریاض ہے, وہاں کا جو لیڈر تھا بنو حنیفہ قبیلہ کا مسیلمہ کذاب, اس نے دعویٰ کیا تھا جیسے محمد نبی تھے میں نبی ہوں, اور وہ آیتیں بھی پڑھ کے سناتا تھا. اس کا جو قبیلہ تھا اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا. دوسری طرف یمن, وہاں پہ اسود عنسی تھا, اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس کے ساتھ بھی ایک گروپ جمع ہو گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہو گئی تھی اپنی زندگی میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بھی دیکھا تھا کہ اپنے 2 ہاتھوں میں سونے کے کنگھل پہنے ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے دشواری ہو رہی ہے. پھر حضور نے اس پر پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے. اس کی تعبیر یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اخیر میں 2 نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے اور ان دونوں کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے صحابہ ختم کریں گے. تو ایک طرف یہ قبیلے کچھ تھے جو اسلام سے باہر نکل رہے تھے, دوسری طرف وہ گروپ تھے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے, تیسری طرف رومن امپائر کی طرف سے بہت زیادہ خطرات تھے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاسٹ مومنٹ میں زندگی کے روم کی طرف
ایک گروپ اور ایک لشکر آرمی بنا کر بھیجنے کا حکم دیا تھا، اور اس کا ذمہ دار حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا، اور اس لشکر کے اندر حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور بہت بڑے بڑے صحابہ کو رکھا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی وجہ سے وہ ذرا ڈیلے ہوا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلا ڈیسیزن یہی دیا، اسامہ لشکر لے کے جائیں گے، میں بھی ساتھ چلوں گا خلیفہ بننے کے بعد۔ تو لوگوں نے کہا آپ مدینے میں قیام فرمائیے، ابھی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں انٹرنل ایشوز ایسے ہیں کہ ان کو فیس کرنے کے لیے آپ کا یہاں رہنا ضروری ہے۔ بہرحال وہ لشکر بعد میں گیا اور کامیاب لوٹا۔ اب مدینہ منورہ کو خطرہ ہو گیا تھا، انٹرنل ایشوز کی وجہ سے جو قبیلے تھے ان کے حملے کا ڈر تھا، دوسری طرف جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے ان کو بھی فیس کرنا تھا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو اسٹریٹجی بنائی وہ عجیب و غریب تھی، کس طرح انہوں نے اس موقع کو ٹیکل کیا، ہینڈل کیا، فیس کیا، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھوڑا ڈگمگا گئے تھے، ان کی رائے بھی ذرا مختلف ہونے لگی تھی زکوٰۃ دینے والوں، جو زکوٰۃ نہ دینے والوں کے سلسلے میں، کیونکہ ایک گروپ وہ آ گیا تھا سامنے جو زکوٰۃ نہیں دینے پہ تیار تھا۔ اسی لیے جو مرتد ہوئے تھے ان کے 4 گروپ کیے گئے ہیں۔ حضرت امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 قسمیں کی، قاضی عیاض نے 3 قسمیں کی، ان کے بعد والوں نے پھر 4 قسمیں کر کے بیان کیا جو دین سے نکل رہے تھے وہ کیسے تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جیسا کہ میں نے بتایا کچے مسلمان ہوئے تھے، ایمان داخل نہیں ہوا تھا دل میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پلٹ گئے۔ دوسرے وہ تھے جو نبیوں کا دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی کے ساتھ۔ تیسرا گروپ وہ تھا جو زکوٰۃ کا انکار کرتا تھا، کہتا تھا نماز ہے فرض لیکن زکوٰۃ وکات کچھ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیتے تھے، اب نہیں دیں گے۔ چوتھا گروپ وہ تھا جو زکوٰۃ کو فرض تو مانتا تھا لیکن کہتا تھا کہ ہم اسلامک اسٹیٹ کو نہیں دیں گے، بیت المال میں نہیں جمع کریں گے، ہم اپنے طور پہ جیسے نکالنا چاہیں گے نکالیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سب سے جہاد کیا اور فرمایا جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا ایک بچہ بھی دیتا تھا، ایک روایت میں فرمایا اگر اونٹ کی گردن میں باندھنے والی ایک رسی بھی دیتا تھا اور آج نہیں دے گا تو میں اس کا کان پکڑ کے لوں گا، میں اس سے جنگ کر کے لوں گا، اسے دینا پڑے گا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں، حالات ایسے ہیں، اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں، وہ منع کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا یہ ایسا ہو کر رہے گا میں کروں گا، اور ویسا کیا۔ یہ جو اسٹینڈ تھا جہاں پہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ سخت اور مضبوط نظر آتے ہیں، اسی کی برکت سے اسلامک اسٹیٹ سنبھلا تھا، اسی کی برکت سے یہ مدینہ منورہ کی ریاست قائم رہی تھی۔ تیسرے نمبر پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیرونی خطرات جو رومن امپائر کی طرف سے تھے اس کو بھی فیس کرنے اور ٹیکل کرنے کے لیے جو لشکر بھیجا، اس لشکر کے ذریعے سے جو کامیابی حاصل ہوئی، جو ایک دم مسلمانوں کے نبی کے رخصت ہونے کے بعد ایک نئے خلیفہ کے آنے کے بعد فوراً ایک آرمی اور لشکر کا اٹیک کرنا رومن امپائر پر، یہ اشارہ دے رہا تھا کہ مسلمان بہت طاقتور اور مضبوط ہیں۔ یہ رعب اور یہ دبدبہ، یہ ہیبت، یہ ڈر پورے جزیرۃ العرب میں پھیلا کہ مسلمان ابھی بھی ہمت کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور مدینہ منورہ کی اسٹریٹجی ایسی بنائی کہ وہاں پہ بٹھایا جو لوگ تھے ان کو مسجد نبوی میں رات میں رکایا، اور جو مدینہ منورہ کے دروازے تھے وہاں پہ لوگوں کو متعین کیا، حضرت علی، حضرت زبیر بن العوام، سعد بن ابی وقاص اور دوسرے لوگوں کو متعین کر کے رات کی پہرہ داری لگائی، اور پھر اس کے بعد حملے بھی ہوئے، مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی، اور اس میں بہت سارے صحابہ وہ انتقال کر گئے، شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے۔ اسی کے بعد پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ قرآن کو لکھی شکل میں ایک جگہ جمع کیا جائے گا، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس کی ذمہ داری دی گئی۔ اس موقع پر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل نہیں مان رہا تھا، لیکن حضرت ابو بکر نے جب سمجھایا تو ان کو بھی انشراح ہوا، اور پھر یہ عظیم الشان کارنامہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہوا کہ قرآن کو محفوظ کر دیا گیا۔ اور ایک آخری بات، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بیرونی طور پر عراق کو فتح کیا گیا، جو پرشین امپائر کے انڈر آتا تھا، جو فارسی حکومت تھی اس کے انڈر عراق تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں
عراق کے علاقے کو فتح کر لیا گیا اور اس کو پرشین امپائر سے توڑ لیا گیا. تو اس طرح دونوں محاذ پر آپ اندازہ لگائیے، دو سپر پاور طاقتیں، ایک پرشین امپائر دوسری رومن امپائر، ان دونوں کو ایک ساتھ جنگ میں لڑتے ہوئے فیس کرنا، انٹرنل ایشوز کا ہر طرف سے سامنے آنا، جو مرتد ہو رہے ہیں، نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دینے کا انکار کر رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، داخلی مسائل، بیرونی مسائل، ان سب کو 2 سال میں سنبھال کے اسلامک اسٹیٹ کو ایسا پیارا بنا کے پیش کر دینا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پھر ان داخلی مسائل کا شکار یا داخلی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا. یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کارنامہ اور انہی کی شان ہے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، ان کے اعمال کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.